अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सुक्रेटिस वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। तो आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के एक नए टॉपिक यानी सुक्रेटिस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आइए, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारा आज का टॉपिक है सुक्रेटिस, जो कि एक कदीम यूनानी फ़िलासफ़र है और इसका तल्लुक़ है एंशिएंट ग्रीस के साथ है। और इसका बाप जो था सुकरात का जो है वो था एक संगतराश था उसका बाप जो है। और एक संगतराश के घर में पैदा होने वाला सुकरात जो है फिर दुनिया का एक अजीम तरीन जो है वो फ़िलासफ़र बनकर जो है वो सामने आता है। अगरचे वो शक्ल के अतबार से बहुत अगली था, बदसूरत था, लेकिन इल्म दानिश के हवाले से उसका कोई सानी नहीं है। इल्म दानिश के हवाले से उस जैसा कोई खूबसूरत शख्स जो है वो हमें नज़र नहीं आता। फ़लसफ़े की दुनिया के अंदर वो अपनी मिसाल आप नज़र आता है। तो इस तरह जो है उसका बाप जो थे वो संग तराशी के अंदर उसने पत्थरों की जो है वो शक्ल सूरत जो थे बनाता था। और सुक्रेटिस जो है उसने सियासत और फ़रासत के अंदर, नेकी के अंदर, अच्छाई के अंदर जो है लोगों की ज़हन साजी जो थी वो करना शुरू की। वो बचपन से ही जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट। और उसके मतलब ये भी मशहूर है कि वो बग़ैर मुआवजे के जो है वो लोगों को एजुकेट करता था, बग़ैर मुआवजे के जो है वो लोगों को तालीम देता था। और उसका तरीक़ा तालीम ये था कि वो चलते फिरते जो है लोगों को जो है वो एजुकेट करता था। डायलॉग के ज़रिए जो है बहस मुबैसे के ज़रिए जो है वो लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझाने की जो कोशिश करता था। वो चलते फिरते लोगों को एजुकेट करता था। जगह जगह के ऊपर जो है उसके तालीमी इजलास जो थे वो मुनक्कद होते थे, वो अपने लेक्चर्स देता था लोगों को। लेकिन इसके बदले में जो है वो किसी किस्म का कोई मुआवजा जो है वो वसूल नहीं करता था। जहाँ कहीं गली कूचों के अंदर, बाज़ार के अंदर, किसी बैठक के अंदर, किसी महफ़िल के अंदर जो है जहाँ कहीं उसको मौका मिल जाता था तो वो लोगों को जो है ख़िताब करता था, लोगों के साथ बात करता था और अपना नुक्ता नज़र जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता था। उससे लोग इतने ज़्यादा मुतासिर हुए, उसकी ज़हानत का चर्चा जब बढ़ा तो बहुत सारे लोग जो थे वो उसके फॉलोअर्स हो गए और उसका मकतबा फ़िक्र जो है उसको जो है उन्होंने जॉइन कर लिया। ख़ास तौर पे जो है जो नौजवान थे वो उसकी तालीमात से, उसकी सोच और उसकी फ़िक्र से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आने लगे। यही वजह है कि जब उसके अफ़लातून जो है जो सुक्रेटिस है उसकी सोच और फ़िक्र ने नौजवानों के ज़हनों को मुतासर किया, तो सुक्रेटिस के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाने की और भड़काने की जो है कोशिश की है और नौजवानों के किरदार को जो है मसख़ करने की कोशिश की है। और फिर इसी इल्ज़ाम के नतीजे में जो है उसके ऊपर एक मुकदमा चलता है और उसको सज़ाए मौत जो है वो दे दी जाती है। आइए इस वीडियो आगे लेकर चलते हैं। सुक्रेटिस ही वॉज बॉर्न ऑन 470 BCE बिफोर क्राइस्ट इरा, एंशिएंट ग्रीस। तो सुक्रेटिस जो है वो पैदा होता है एंशिएंट ग्रीस के अंदर यानी कदीम ईरान में पैदा हुआ। और वो पैदा होता है 470 BCE। BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट इरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 470 साल पहले जो है सुक्रेटिस जो है वो एंशिएंट ग्रीस के अंदर जो है वो पैदा हुआ। एंड ही डाइड इन 399 BC एथेंस एंशिएंट ग्रीस। और वो 399 BCE में पैदा हुआ, बिफोर क्राइस्ट इरा में। और उसकी जो डेथ है वो भी एथेंस के अंदर हुई है। तो बुनियादी तौर पे उसका तल्लुक़ है वो एथेंस की सिटी स्टेट के साथ था। जो सुक्रेटिस है उसके बारे में कहा जाता है कि सुक्रेटिस ऑथर्ड नो टेक्स्ट, नो बुक, नो वर्क, नो रिटन वर्क जो है उससे उसके बारे में कहा जाता है कि सुक्रेटिस जो है ही ऑथर्ड नो टेक्स्ट, नो बुक, नो वर्क। उसने कोई चीज़ लिखी हुई जो है वो नहीं छोड़ी। उसका तरीक़ेकार वो लिख के जो है लोगों को एजुकेट नहीं करता था, वो डायलॉग करता था, गुफ्तगू करता था, मुकालमा करता था और गुफ्तगू के ज़रिए जो है वो लोगों को जो है एजुकेट करने की कोशिश करता था। तो उसके नाम से कोई भी किताब जो है वो मनसूब नहीं है कि हम ये कहें कि सुक्रेटिस जो है उसकी ये किताब मौजूद है। तो सुक्रेटिस के बारे में ये आपने जानना है कि उसकी कोई भी किताब नहीं है। उसके बारे में जो कुछ भी हमें मिलता है वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। और वो मोस्टली जो है उसके बारे में जो कुछ हमारे तक चीज़ें पहुंचती हैं वो सुक्रेटिस का जो शागिर्द है अफलातून यानी प्लेटो, उसकी तहरीरों से जो है हमें सुक्रेटिस का फ़लसफ़ा जो है उस तक जो है रसाई हासिल होती है।
तो सोक्रेटिस जो है ही ऑथर्ड नो टेक्स्ट एंड इज नोन मेनली थ्रू द पोस्ट ह्यूमस अकाउंट्स ऑफ क्लासिकल राइटर्स particularly his students प्लेटो एंड एक्सोनोफोन। तो जो सोक्रेटिस है उसने वैसे तो बड़े अजीम जो है वो शागिर्द छोड़े हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो है जो प्लेटो है और उसका जो दूसरा शागिर्द था एक्सोफोन जो है, ये दो उसके जो शागिर्द हैं उसकी उनकी तहरीरों से जो है हमारे तक सोक्रेटिस की तहरीरें, सोक्रेटिस के जो आइडियाज़ हैं, उसकी जो सोच और फ़िक्र है, उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो हम तक जो है वो पहुँचती है। सोक्रेटिस जो है ऑल आवर इंफॉर्मेशन अबाउट सोक्रेटिस इज़ सेकंड हैंड। सोक्रेटिस के बारे में जितनी भी हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंची हैं वो क्या है, वो सेकंड हैंड हैं, वो फर्स्ट हैंड नहीं हैं, सेकंड हैंड है, लोगों की बातों के ज़रिए हम तक पहुंची हैं। उसकी कोई अपनी ऐसी तहरीर नहीं है सोक्रेटिस की कि जिसके बारे में हम ये जान सकें कि ये सोक्रेटिस की अपनी किताब है और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सच है। तो सोक्रेटिस के बारे में आप जो कुछ जानते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो सेकंड हैंड चीज़ें हैं और वो मुख्तलिफ हाथों से गुजर कर जो है वो हम तक पहुंची हैं। तो दोबारा देखिएगा, ऑल आवर इंफॉर्मेशन अबाउट सोक्रेटिस सेकंड हैंड एंड मोस्ट ऑफ इट्स स्ट्रांगली डिस्प्यूटेड। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्यूटेड हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने उसकी जो तहरीरें हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं, उनको मसख कर दिया हुआ है, उसमें कुछ अपनी तरफ से जो है चीज़ों को जो है वो शामिल कर दिया हुआ है। तो इसलिए उसके आइडियाज़ के बारे में जो है वो ये कहना कि ये 100% जो है सोक्रेटिस की बात है, तो इसके बारे में कहना कदरे मुश्किल हो जाता है। वो डिस्प्यूटेड है, उसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन जो है वो सामने आ गई हैं। द रियल सोक्रेटिस वी हैव नॉट। जो एक्चुअल सोक्रेटिस है, जो एक्चुअल सोक्रेटिस के जो थॉट्स हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं, उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, उसकी जो स्टेट फ़िलासफ़ी है, उसकी जो विर्चू इज़ नॉलेज एंड नॉलेज एंड विर्चू की फ़िलासफ़ी है, और जो रियल नेकी जो है, जो विर्चू है, उसके बारे में उसका क्या आइडिया था, जस्टिस के बारे में उसके क्या आइडियाज़ हैं, जो रूल ऑफ लॉ की वो बात करता है, तो उनके बारे में जो एक्चुअल उसके जो थाट्स हैं वो हम तक नहीं हैं। वो हमें मुख्तलिफ मरहल से गुजर कर जो है, कई मरहल से गुजर कर, कई हाथों से गुजर कर जो है वो हम तक पहुँचे हैं। इसलिए उसके आइडियाज़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये सेकंड हैंड है, और इसमें किसी हद तक जो है ये बात कही जा सकती है कि उसमें कहीं ना कोई मिलावट जो है वो लाजमी तौर पे हुई है। वट वी हैव इज़ ए सेट ऑफ इंटरप्रिटेशंस ईच ऑफ विच represents the theoretically possible Socrates। तो सोक्रेटिस के जो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं वो बेसिकली क्या है, वो इंटरप्रिटेशंस हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। और जब भी किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आती है तो वो इंटरप्रिटेशन जो है वो सोक्रेटिस ने खुद नहीं की, बल्कि उसके शागिर्दों ने की हुई है, या बाकी जो बाद में आने वाले जो फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने की हुई है। तो लिहाजा जब कोई किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन की जाती है तो वो इंटरप्रिटेशन जो है उसमें कहीं ना कोई नई चीज़ है या कमी बेशी जो है वो हो जाती है। क्योंकि जो शख्स लिखने वाला है, मसलन एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि शायर एक शेर लिखता है, तो जब कोई दूसरा शख्स जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करता है तो वो जो तख़य्युल शायर के जहन में घूम रहा होता है, बाज़ जो उसको एक्सप्लेन करता है दूसरा शख्स है, तो वो उस तख़य्युल से हट कर जो है उसकी तशरीह कर देता है। अगरचे वो उसकी तशरीह बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन शायर के तख़य्युल में, उसके जहन में उस वक़्त क्या बात थी, क्या आइडिया था, उसको जानना जो है उसके लिए मुमकिन नहीं होता। तो जो सोक्रेटिस के जो आइडियाज़ थे, सोक्रेटिस ने चूँकि ख़ुद नहीं लिखे, वो दूसरे लोगों के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। इसलिए जब दूसरे लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई कमी बेशी जो है वो होती हुई नज़र आती है। और नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास सोल एंड बॉडी। सोल और बॉडी का आपस में क्या ताल्लुक है, और इनमें से इन दोनों में से जो है कौन सा जो है वो सुपीरियर है, सोल सुपीरियर है या बॉडी सुपीरियर है, इसके बारे में सोक्रेटिस कहता है सोक्रेटिस टॉट दैट पीपल शुड केयर लेस अबाउट देयर बॉडीज़। सोक्रेटिस कहता है कि लोगों को जो है अपने जिस्म का जो है, अपनी बॉडी जो है उसके बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत नहीं है। अबाउट देयर बॉडीज़ एंड पोजेशंस, और अपनी जायदाद के बारे में, अपनी मलकियत के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी उनको ज़्यादा जो है केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ के बारे में, वो कहता है कि उस चीज़ के बारे में ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। एंड मोर अबाउट देयर सोल्स। तो एक तरफ क्या है, बॉडी, दूसरी तरफ पोजेशंस यानी प्रॉपर्टी, मलकियत, जायदाद, और उसके मुकाबले में है सोल, रूह। तो वो कहता है कि रूह की हिफाजत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी जिस्म और जायदाद के मुकाबले में
جو باڈی اور پراپرٹی ہے اس کے مقابلے میں روح کو جو ہے کہیں زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور روح کی جو ہے دیکھ بھال کرنا باڈی کی دیکھ بھال کرنے سے اور جائیداد کی دیکھ بھال کرنے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، سکریٹس ٹاٹ دیٹ پیپل شوڈ کیئر لیس اباؤٹ دیئر باڈیز اینڈ پوزیشنز اینڈ مور اباؤٹ دیئر سولس۔ تو کہتا ہے کہ انہیں اپنے سول کے بارے میں، اپنی روح کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیئرفل ہونا چاہیے، بجائے اس کی کہ وہ اپنی باڈی کے بارے میں اور اپنے جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن پریکٹیکلی کیا دیکھا گیا ہے کہ پریکٹیکلی لوگ جو ہیں وہ اپنی باڈی اور اپنے جو پراپرٹی ہے اس کی زیادہ کیئر کرتے ہیں، اور اپنی سول جو ہے، جو روح ہے، اس کی جو ہے کیئر نہیں کرتے۔ تو سکریٹس جو ہے انہیں اس طرف جو ہے لے کر آ رہا ہے، دا سول از مور امپورٹنٹ دین دا باڈی۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو روح ہے وہ جسم سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس لیے سکریٹس کہتا ہے کیونکہ جو سول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو لہٰذا انسان کو جو ہے وہ اپنی سول کی جو ہے، اپنی روح کی جو ہے فکر کرنی چاہیے، اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اس کو جو ہے پراگندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈرٹی نہیں ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے، اور اس کو ہمہ وقت جو ہے نگرانی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے سکریٹس یہ درس دیتا ہے کہ جسم اور جائیداد کی بجائے اپنی سول کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کیئر کی جائے۔ اور نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس گڈنیس اینڈ ہیپینیس۔ گڈنیس اور ہیپینیس کے بارے میں سکریٹس کا کیا ہے کہ سکریٹس سیز دیٹ ویلتھ ڈز ناٹ برنگ گڈنیس۔ تو سکریٹس کہتا ہے کہ جو دولت ہے وہ خوشی، نیکی، بھلائی نہیں لے کر آتی، بٹ گڈنیس برنگس ویلتھ۔ لیکن جو گڈنیس ہے، جو اچھائی ہے، جو نیکی ہے، جو ورچو ہے، وہ جو ہے وہ ویلتھ لے کے آتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ سکریٹس سیز دیٹ ویلتھ ڈز ناٹ برنگ گڈنیس۔ تو جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے، جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ گڈنیس لے کر نہیں آتی، وہ بھلائی نیکی لے کے نہیں آتی، بلکہ جو بھلائی ہے، جو نیکی ہے، جو گڈنیس ہے، وہ ویلتھ لے کے آتی ہے۔ تو یہ سکریٹس نے کیا کیا کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست کر دی ہے، کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت جو ہے جب آتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، اس کو پلیئر ملتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہیپینیس آ جاتا ہے۔ لیکن سکریٹس کہتا ہے کہ ویلتھ سے ہیپینیس نہیں آتا، ویلتھ سے گڈنیس نہیں آتی، بلکہ ہیپینیس اور گڈنیس جو ہے، یعنی اگر اس کا وہ اسپرچولی جو ہے وہ نیک ہے تو اس سے جو ہے اس کی دولت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس، سفرنگ از بیٹر، اٹ از بیٹر ٹو سفر دین ٹو کمٹ انجسٹس۔ وہ کہتا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو سفر، تکلیفیں برداشت کرنا، دکھ برداشت کرنا، پریشانی کرنا، مصائب کا سامنا کرنا، اٹس بیٹر دین ٹو کمٹ انجسٹس۔ وہ کہتا ہے کہ ناانصافی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی سزا جو ہے وہ برداشت کر لیں، کوئی ظلم و ستم برداشت کر لیں، کوئی مشکلات برداشت کر لیں، لیکن ناانصافی جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے، ریاست کے اندر جو ہے اس کو بیئر نہیں کرنا چاہیے، اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناانصافی جو ہے وہ اس کے جو ہے سخت خلاف ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے معاشرے کے اندر یا ریاست کے اندر جو ہے، انفرادی زندگی کے اندر یا اجتماعی زندگی کے اندر جو ہے، ناانصافی کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اٹ از بیٹر ٹو سفر دین ٹو کمٹ انجسٹس بیکاز unjust will result in end of justice۔ تو جب ناانصافی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ انصاف ختم ہو جائے گا۔ جس معاشرے کے اندر انصاف ختم ہو جائے تو دیکھیں، انصاف جو ہے، جو جسٹس ہے، وہ تو قانون فطرت ہے، وہ قانون فطرت ہے۔ تو کسی بھی معاشرے کے اندر اگر انصاف ختم ہو جائے تو اس کی جو کولیکٹیو لائف ہوتی ہے، جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہے وہ اس کو زوال آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرے کے اندر ناانصافی ہو اور وہ معاشرہ ترقی بھی کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ قانون فطرت کے خلاف بات ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جن معاشروں کے اندر انصاف ہوتا ہے اور جس لیول کا انصاف ہوتا ہے، وہ معاشرہ اسی اعتبار سے جو ہے وہ جو ہے ترقی کر رہا ہوتا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ تو انصاف کے بغیر جو ہے کوئی بھی معاشرہ جو ہے یا کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ انصاف بیسیکلی جو اجتماعی زندگی ہے، جو ہماری چاہے وہ سوشل لائف ہے یا ہماری پولیٹیکل لائف ہے، تو انصاف اس کی روح ہے، انصاف اس کی روح ہے۔ اگر روح جو ہے وہ بیمار ہو جائے
تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر کوئی بہتری پیدا ہو جائے. تو اس لیے سقراٹس جو ہے کہتا ہے اٹس بیٹر ٹو سفر دین ٹو کمٹ انجسٹس بیکاز انجسٹ ول ریزلٹ ان اینڈ آف جسٹس. اور نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سقراٹس کیا کہتا ہے جی. سقراٹس واز گریٹ کریٹک آف پریویلنگ کسٹمس اینڈ اسٹیٹ ریگولیشنس. اب جو اینشینٹ گریس کا دور تھا, قدیم یونان کا جو دور تھا, اس کی جو کسٹمس تھیں, جو پریویلنگ کسٹمس تھیں اس کی, اور جو وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے, اس میں کیا تھا کہ سوسائٹی جو ہے وہ 3 بڑی کلاسز میں تقسیم تھی. ایک رولنگ کلاس تھی, ایک جو ہے ملٹری کی کلاس تھی, اور تیسری جو ہے لیبر کلاس تھی. اور اس میں جو ہے وہ جو کچھ اس میں سلیوز بھی تھے, اور اس میں یہ کہا جاتا تھا, یعنی وہ جو اینشینٹ گریس کے جو کسٹمس تھیں وہ یہ تھیں کہ حکمران جو ہیں وہ حکمرانی کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں, اور جو مزدور ہیں یا غلام ہیں ان کو مزدوری کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو مزدوروں کی اولاد جو ہے وہ مزدوری رہے گی, اور جو حکمرانوں کی اولاد جو ہے وہ حکمران ہی رہیں گے. اس طرح انہوں نے گاڈس کے بارے میں, یعنی دیوتا کے بارے میں مختلف جو ہے تھاٹس بنا رکھے تھے, مذہب کے بارے میں. تو یہ سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ جو چیزیں موجود تھیں, سقراٹس نے کیا کیا, سقراٹس نے کہا کہ یہ جو کسٹمس ہیں, یہ جو ٹریڈیشنس ہیں, یہ جو ریگولیشنز ہیں, یہ ان حکمرانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, یہ نیچرل نہیں ہیں. جبکہ حکمران یہ کہتے تھے کہ یہ فطری قوانین ہیں اور یہ فطرت کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. فطرت نے جو ہے کچھ لوگوں کو حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے ملک کا دفاع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور کچھ لوگوں کو کام کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے اور غلامی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ جو معاشرتی تقسیم ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فطری ہے, نیچرل ہے. لیکن سقراٹس نے کیا کہا کہ یہ ان نیچرل ہے, اور یہ فطرت کی نہیں بنائی ہوئی بلکہ ان حکمرانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے, جس کو وہ قانون فطرت کا نام دیتے ہیں. تو جب سقراٹس نے لوگوں کو یہ تعلیمات دینے کی کوشش کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ان جسٹس ہے, یہ ناانصافی پر مبنی نظام ہے اور یہ فطری نظام نہیں ہے, تو لوگوں کو جب اس کے خلاف اس نے بتایا ان چیزوں کے بارے میں, تو اس کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ سقراٹس جو ہے اس نے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے, ریاست کے خلاف ان کو غدار بنانے کی کوشش کی ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے ایک مقدمہ چلایا گیا جس کے نتیجے میں اس کو سزائے موت جو تھی دی گئی. دوبارہ دیکھیے گا, سقراٹس was great critic of prevailing customs and state regulations. He taught his students to practice and adopt rightness. اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ ہمیشہ سیدھا راستہ اختیار کریں, نیکی کا راستہ اختیار کریں, قانون کا راستہ اختیار کریں, کبھی بھی جو ہے جو اللیگل چیزیں ہیں ان کی طرف نہ جائیں, کبھی بھی جو ہے وہ برائی کی طرف نہ جائیں. تو اس نے لوگوں کو ہمیشہ نیکی کی طرف جو ہے لانے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو اینشینٹ گریس کا نظام ہے, یہ جو ان کا پولیٹیکل نظام ہے اور یہ جو کلاس سسٹم ہے, اس کو وہ نیکی نہیں سمجھتا تھا, اس کو وہ غلط تصور کرتا تھا اور وہ خود ساختہ نظام تھا. تو جب اس نے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی تو اس کے اوپر جو ہے اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر سقراٹس کا یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے, لوگ ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ سقراٹس کو جو ہے رستے سے ہٹا دیا جائے. تو اس لیے اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے مقدمہ چلایا گیا اور اس کو سزائے موت جو تھی وہ دی گئی. تو اس نے دوبارہ دیکھیے گا, ہی ٹاٹ ہز اسٹوڈنٹس ٹو پریکٹس اینڈ اڈاپٹ دا رائٹسنس ٹروتھ اینڈ ورچو. اس نے کہا کہ نیکی کا راستہ اختیار کریں, سچائی اختیار کریں اور ورچو جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں ان آل ڈسپلنس آف سوشل لائف اینڈ اسٹیٹ لائف. تو چاہے آپ کی سوشل لائف ہو یا آپ کی اسٹیٹ لائف ہو, پولیٹیکل لائف ہو, تو ان ہر زندگی کے اندر جو ہے آپ نے ورچو کو اڈاپٹ کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ ٹروتھ کے اوپر مبنی جو ہے کام کرنا ہے اور آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے. تو آپ نے کبھی بھی جو ہے کسی جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا, غیر قانونی چیزوں کا ساتھ نہیں دینا. تو اس نے تو لوگوں کو جو ہے وہ درست راستہ جو ہے اس کے اوپر چلانے کی کوشش کی تھی. لیکن جب وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے انصاف کا ساتھ دینا ہے, آپ نے نیکی کا ساتھ دینا ہے, آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے, تو جو حکمران تھے ان کے اوپر خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی تھی کہ یہ جس سسٹم کے نتیجے میں وہ حکمران ہیں. تو سقراٹس ان کو بتاتا یہ تھا کہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے. تو جب وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ انصاف پسند ہو جائیں, نیکی پسند ہو جائیں, سچائی پسند ہو جائیں, تو حکمرانوں کو خطرے کی گھنٹی بجنا لگتی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے
جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے یہ نیکی پر مبنی نہیں ہے، یہ سچائی پر مبنی نہیں ہے، تو لہذا وہ لوگوں کو ہمارے خلاف اکسانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جی۔ سکریٹس واز چارجڈ فار امپیٹی اینڈ فار کرپشن دا مائنڈس آف دا ینگ ایتھین aristocrats, disbelieving in the gods of city and introducing the new doctrine and deities. سکریٹس جو ہے اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے نوجوان جو ہیں ان کو کرپٹ کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے، نوجوانوں کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، نوجوانوں کو ریاست کے خلاف اکسانے کی جو ہے کوشش کی ہے، ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے، ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے ان کے ذہنوں کے اندر بغاوت بھرنے کی کوشش کی ہے۔ مائنڈز آف دا ینگ ایتھین ارسٹوکریٹس اینڈ ڈس بلیونگ ان دا گاڈس آف دا سٹی، اور ان کا جو مذہبی اسکول آف تھاٹ تھا، جو اس وقت کی جو مذہبی روایات تھیں، جو ان کے نزدیک مذہب تھا، سکریٹس نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ سچ پر مبنی نہیں ہے، یہ جو جس چیز کو مذہب کہا جاتا ہے اور جس مذہب کی کوئی فالوورز ہیں یہ درست مذہب نہیں ہے۔ تو ایک طرف جو ہے سکریٹس نے لوگوں کو جب پولیٹیکل سسٹم کی حقیقت سے آگاہ کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو سیاستدان تھے، جو سیاسی حکمران طبقہ تھا، اس کو خطرات لاحق ہو گئے اور وہ سکریٹس کے خلاف ہو گیا۔ جب سکریٹس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو مذہب ہے، جس مذہب کے وہ اینشنٹ گریس کے لوگ فالوورز تھے، یہ مذہب جو ہے سچائی پر مبنی نہیں ہے، تو مذہب کو جب چیلنج کیا تو جو مذہبی لوگ تھے وہ بھی سکریٹس کے خلاف ہو گئے، تو جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے، اور جو مذہب کے لوگ تھے، مذہب کے فالوورز تھے، وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ تو سکریٹس جو ہے اس کو کئی محاذوں کے اوپر جو ہے مخالفت کا سامنا جو تھا وہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اینڈ انٹروڈیوسنگ دا نیو ڈاکٹر، اور سکریٹس نیو ڈاکٹرائن جو ہے، نئے نئے نظریات جو ہے وہ متعارف کروا رہا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تمہارے ڈیٹیز ہیں، یعنی تمہارے دیوتا ہیں اور دیوتیاں ہیں، یہ بھی جو ہیں ان کے بارے میں اس نے کویشچن اٹھائے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، تو لہٰذا اس نے ان کو بھی چیلنج کر دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، جب اسٹیٹ نے ان کا نوٹس لیا اور اس کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ تیار کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ زہر کا پیالہ پیننے کے اوپر مجبور کیا گیا۔ ہی واز ٹرائڈ ٹو کورٹ آف لا، اس کو کورٹ آف لا کے اندر جو ہے اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، اینڈ فائنلی سینٹینس ٹو ڈیتھ بائی ڈرنکنگ دا ہیملاک، اس کو زہر کا پیالہ پلا کر جو ہے اس کو سزائے موت جو تھی وہ دے دی گئی ایٹ دا ایج آف دا 70 ایئرس، اور اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 70 سال تھی جب اس کو سزائے موت دی گئی۔ اور اس کو سزائے موت اس دور کے رولز کے مطابق کیا تھا کہ اس کو زہر کا پیالہ جو ہے وہ پلایا جاتا تھا، اور اس زہر کے پیالے کے نتیجے میں جو ہے اس کی موت جو تھی وہ واقع ہو گئی۔ اور نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ایٹ ون ٹائم ہی اسکیپس فرام جیل واز مینیجڈ بائی ہز پیپلس۔ ہوا کیا کہ جب وہ اس کو سزائے موت سنا دی گئی اور یہ چیز بات یقینی ہوگی کہ اس کو فلاں وقت جو ہے سزائے موت دے دی جائے گی، تو اس کے جو پیپلس تھے، اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو اس کے شاگرد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ سکریٹس کو فرار کرنے کے لیے جو ہے وہ جو جیلرز تھے ان کے ساتھ مینیج کر لیا، اور ان کو لے دے کر جو ہے اس بات کا بندوبست کر لیا کہ وہ سکریٹس کو اس رات جب اس کو سزائے موت دی جانی تھی اس سے پہلی رات جو ہے اس کو وہاں سے فرار کرنے کا انہوں نے مینیج کر لیا، بندوبست کر لیا، اور جیلر جو تھے ان کو رشوت دے کر جو ہے یہ ساری چیزیں جو تھی مینیج ہو گئی۔ لیکن سکریٹس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دوبارہ اس کو دیکھیے گا، بہت زبردست بات ہے۔ ایٹ ون ٹائم ہز اسکیپ واز فرام جیل واز مینیجڈ بائی ہز پیپلس بٹ ہی ریفیوز ٹو فلی۔ جب سارا کچھ مینیج ہو گیا اور جا کر سکریٹس کو بتایا گیا کہ آج جو ہے ہم آپ کو یہاں سے فرار کر کے لے جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ یہاں سے ہم جو ہے وہ آزاد کروا دیں گے، تو سکریٹس نے کیا کہا، ہی ریفیوز ٹو فلی، اس نے فرار ہونے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ سکریٹس جو ہے وہ کس لیول کا جو ہے وہ آدمی ہے کہ اس کے جو پیپلس تھے انہوں نے کیا کیا، اس کے جیل سے فرار ہونے کا بندوبست کیا، لیکن اس نے ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ کتنا قانون پسند تھا، کتنا وہ حق پسند تھا، کتنا وہ سچائی پسند تھا، تو ریاست کی کتنا وہ وفادار تھا، ریاست کا کتنا وفادار تھا کہ اس نے یہ کہہ کر کہ میں ریاست کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس نے وہاں سے فرار ہونے سے انکار کر دیا۔ اب وہ شخص جو ظاہر زندگی تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، تو وہ اگر چاہتا
تو فرار ہو کر اپنی زندگی کو بچا سکتا تھا، لیکن ایک طرف اس کی زندگی تھی، دوسری طرف ریاست کا قانون تھا۔ تو وہ شخص جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اکسانے کی کوشش کی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ریاست کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں لا بریکر کہلوانا پسند نہیں کرتا، کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کل تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ سقراطس جو ہے وہ جیل سے فرار ہو گیا اور وہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا، تو میں اپنے نام کے ساتھ یہ چیز جو ہے لکھوانا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیے گا، آگے دیکھیے گا، ہی پریفرڈ ٹو اوبے دا لا آف دا اسٹیٹ، اور اس نے فرار ہونے کی بجائے ریاست کے قانون کے اوبے کرنے کی، اس کی تابعداری کرنے کی، فرمانبرداری کرنے کی چیز کو ترجیح دی۔ ہی سیڈ دیٹ ہی ڈز ناٹ لائک ٹو بی نون ایز لا بریکر، اس نے کہا کہ میں اس چیز کو ہرگز ناپسند کرتا ہوں کہ مجھے لا بریکر کہا جائے، کہ اس سقراطس جو ہے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ تو یہ ہے وہ شخص جو ہے جس کو ہم سقراطس کہتے ہیں۔ جب اس کے بارے میں اور بہت ساری، اس کا آپ کو موقع اگر ملے تو آپ اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیجیے گا، کہ جب اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس کو فرار کرنے کے لیے اطلاع دی، تو وہاں بھی ایک ڈائلاگ ہوتا ہے کہ اس میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ مجھے کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں پھر جہاں پہ موت نہ ہو، آپ مجھے کسی اور جگہ پہ لے جائیں گے تو موت تو وہاں بھی آنی ہے۔ تو موت سے تو یعنی وہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہے کہ موت سے تو فرار نہیں ہو سکتا، اگر مجھے یہاں آپ موت سے بچا لیں گے تو جہاں مجھے لے کر جائیں گے تو کیا مجھے وہاں پہ موت نہیں آئے گی؟ کیا وہاں پہ میں نہیں مروں گا؟ تو اگر تو آپ مجھے اس بات کا یقین دہانی کروا دیں کہ وہاں پہ مجھے موت نہیں آئے گی تو پھر تو چلیں یہ رسک لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہاں بھی موت آنی ہے تو پھر ایسی موت جس کے پیچھے یہ الزام ہو کہ اس نے ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے بعد پھر مر گیا ہے، تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اس نے ترجیح دی اس بات کو، اس نے کہا کہ میں اس سزا کو ہی بھگتوں گا اور میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اس کی باتیں تھیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ می یوٹیوب چینل، اور آپ دیکھ رکھے تھے ہمارا یوٹیوب چینل محمد نواز وڈیج پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور یہ سقراطس کا ایک مجسمہ ہے۔ اور تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل ونس اگین۔ اللہ حافظ۔